نے سنا اور اطاعت کی، اس کا مظہر اگر دیکھنا ہو تو یہ حدیث دیکھیں. حدیث اس طرح. وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال لما استوى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الجمعۃ فقال اجلسوا فسمع ذلك ابن مسعود فجلس على باب المسجد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعال يا عبد الله بن مسعود رواه ابو داؤد في كتاب الصلاة. حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الصلاۃ کے اندر لائے. راوی حضرت جابر ہے. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ نعالکم قالوا رأيناك ألقيت نعالك فألقينا نعالنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جبرائيل عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيهما قدرا وقال إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قدرا أو أذى فليمسحه وليصلي فيهما. رواه أبو داود في كتاب الطهارة. حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الطہارہ کے اندر لائے اور راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت ابو سعید خدری ہیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو نماز پڑھا رہے ہیں. صحابہ مقتدی ہیں اور آپ امام ہیں. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ آپ بھی جوتے پہنے ہوئے ہیں اور پیچھے صحابہ کرام کی اکثریت جوتے پہن کر کے نماز پڑھ رہی ہے، ابتدا کر رہی ہے. پہلا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ جوتے پہن کر کے نماز پڑھنا جائز ہے. یہ مسئلہ معلوم ہوا. ہاں یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے، مسجد میں قالینیں وغیرہ بچھی رہتی ہے، اب آپ ویسے ہی جوتے پہن کر کے گھستے چلے جائیں تو ذرا یہ مناسب نہیں ہے. ہاں اگر مسجد کا فرش وغیرہ ایسا ہو کہ وہاں کچھ بچھا اچھا نہ ہو تو آپ وہاں جوتے پہن کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں. تو جوتے پہن کر کے آپ نماز پڑھا رہے ہیں اور صحابہ کرام کی اکثریت جوتے پہن کر کے اقتدا کر رہی ہے. اچانک نماز ہی میں آپ نے اپنے دونوں جوتے اتارے اور بائیں سائڈ میں رکھ دیا. فوضعهما عن يساره، بائیں سائڈ میں رکھ دیا. پیچھے صحابہ کرام نے دیکھا تو سبوں نے اپنے اپنے جوتے اتار لیے اور بائیں سائڈ میں رکھ لیے. فلما قضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاته، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز پوری کی اور آپ پلٹے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب امام سلام پھیرے تو مقتدیوں کی طرف مڑ جائے. یہ دوسرا مسئلہ معلوم ہوا. لوگ سلام پھیرنے کے بعد امام کو یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کعبے ہی کی طرف منہ کر کے بیٹھا ہوا ہے. یہاں فلما قضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاته، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز پوری کی تو آپ صحابہ کرام کی طرف پلٹے. جیسا کہ آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ سلام کے بعد آپ پلٹ جائے کرتے. آپ نے دیکھا کہ سبوں نے جوتے اتار کر کے بائیں سائڈ میں رکھے ہوئے ہیں. آپ نے پوچھا ما حملکم علی القائکم نعالکم، ارے بھائی تم لوگوں نے اپنے جوتے کیوں اتارے؟ کتنا پیارا جواب ہے دیکھیے. قالوا رأیناک القیت نعلیک فالقینا نعالنا، اے ہمارے رسول ہم نے آپ کو جوتے اتارتے دیکھے، ہم نے جوتے اتار دیے. کیا نہیں، کیوں نہیں، کیسے نہیں؟ یہ ہے سمینا واطانا، دیکھنا، اطاعت کرنا، سننا اور اطاعت کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بتائی. وجہ کیا بتائی؟ کہ بھائی میں نے اپنے جوتے جو اتارے ہیں اس کی ایک وجہ تھی. وجہ کیا تھی؟ کہ جبرائیل نے، ان جبرائیل علیہ السلام اتانی، نماز ہی کی حالت میں جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے. فاخبرنی، مجھے یہ بتلایا ان فیہما قدرن، کہ آپ کے دونوں جوتوں کے اندر گندگی لگی ہوئی ہے. عقیدے کا مسئلہ معلوم ہوا کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہوتا، ورنہ آپ جوتے پہن کر کے نماز پڑھانے کے لیے کیوں کھڑے ہوتے؟ نبی کو غیب کا علم نہیں ہوتا اور نبی کو اتنا ہی معلوم ہوتا ہے جتنا کہ جبرائیل امین کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو خبر دے دے. یہ عقیدہ کا مسئلہ بتائے گا. اور عمل کا ایک مسئلہ معلوم ہوا کہ اگر کسی کا موبائل جیب میں رکھا ہوا ہو، سوئچ آف کرنا بھول گیا ہو اور اچانک رنگ ٹون بجنے لگے تو بجنے نہ دے، بلکہ اسے جیب سے نکال کر کے سوئچ آف کر کے رکھ لے. دیکھنے نہ لگے کہ کس نے رنگ کیا ہوا. سوئچ آف کرے، اس لیے کہ جتنی ضرورت اتنی اجازت.
اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جوتا اتارا ہوگا، پھر دوسرا، دونوں کو اتارنے کے بعد بائیں سائڈ میں رکھا ہوگا، اتنی دیر میں آپ موبائل نکال کر کے سوئچ آف کر کے رکھ سکتے ہیں۔ یہ عمل کا مسئلہ معلوم ہوا۔ اتنی حرکت سے، اتنے عمل سے آپ کی نماز باطل نہیں ہوگی۔ اگر آپ ہاتھ باندھے ہوئے ہیں اور رنگ ٹون بجنے لگا تو دونوں ہاتھ بھی چھوڑ سکتے ہیں، آپ یوں نکال کر کے سوئچ آف کر کے یوں رکھ سکتے ہیں۔ نیت توڑنے سے یا اس طریقے سے ہاتھ چھوڑنے سے نماز فاسد نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کے نماز کی حالت میں بتایا کہ ان دونوں جوتوں کے اندر گندگی لگی ہوئی، نفیہما قدرن، ایک مسئلہ معلوم ہوا عمل کا کہ اگر جوتوں کے اندر گندگی لگی ہوئی ہے تو نماز نہیں ہوتی۔ مسئلہ متفرق کیا جا سکتا ہے کہ اگر کپڑے کے اندر گندگی لگی ہوئی تو نماز نہیں ہوتی۔ نفیہما قدرن، دونوں کے اندر گندگی لگی ہوئی ہے، لہذا میں نے وہ جوتے اتار دیے۔ اس کے بعد آپ نے ایک اصول کلیہ بتایا، وقال اذا جاء، یہ اصول کلی بتایا جا رہا ہے، اذا جاء احدكم المسجد فلينظر، جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئے فلينظر، تو چیک کر لے۔ کیا چیک کر لے؟ اپنے جوتے ہوں۔ فإن رأى فينا عليه قدرا أو أذى، اگر جوتوں کے اندر گندگی لگی دیکھے یا کوئی تکلیف کی چیز تو اسے دھل ڈالے، دھلنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، چاہے تو پوچھ ڈالے، جوتا پوچھنے سے بھی صاف ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر آدمی چھوٹا استنجا یا بڑا استنجا کرے تو ڈھیلے سے صاف کرنے سے بھی پاک ہو جاتا ہے، اگر پانی سے نہ دھلے تب بھی وہ پاک ہو گیا۔ یہ ہے۔ اور اذا جاء احدكم المسجد فلينظر، جب تم میں سے کوئی مسجد کے اندر آئے، یہ اصول کلیہ بتایا جا رہا ہے، تو اپنے جوتوں کو چیک کر لے، اگر ان کے اندر گندگی لگی ہوئی ہو کہ تکلیف دہ چیز ہو تو فلیمسحوا، تو رگڑ لے، ولیصلی فیہما، رگڑنے کے بعد جوتا چونکہ پاک ہو گیا لہذا اس میں نماز پڑھ سکتے۔ استدلال یہ کرنا تھا اس حدیث رسول سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوتے اتارے، صحابہ کرام نے سوالات نہیں پوچھے، کیوں اتارے، کیسے اتارے، کیا وجہ تھی، سمعنا واطعنا، جیسا کرتے دیکھا نبی کو اسی طریقے سے کر لیا۔ نبی نے پوچھا ما حملکم علی القائکم نعالکم، تم نے اپنے جوتے کیوں اتارے، بڑا پیارا جواب، یہ ہے سمعنا واطعنا کہ رأیناک القیت نعلیک فالقینا نعالنا، اے ہمارے رسول ہم نے آپ کو جوتے اتارتے دیکھا، ہم نے جوتے اتار دیے۔